اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پہ. دیکھیں یہ جلال پور والا جو کنال تھا یہ ان کنالز میں انکلوڈڈ نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کر دوں جو کہ چولستان کے کنال سے جس کے بارے میں ہم نے میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے واضح فیصلے ہیں اس پہ بالکل عمل درآمد ہیں. جلال پور والے کنال کے اوپر بھی ہماری اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات کے ساتھ ہم نے جو مشترکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس پہ وہ کیس ڈالا ہوا ہے. اچھا آپ کہیں گے جی آپ نے کیس ڈال دیا وہ تو پانی بہا رہے ہیں. ہر صوبے کو یہ پابند ہے کہ وہ جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے حوالے سے اس کے حساب سے اپنا پانی لیں. یہ ہم نے انشور کرنا ہے اور یہ حکومت سندھ کا کام ہے. اگر اور ہمیں اعتراضات رہے ہیں جلال پور کنال کو تو ایک طرف رکھیں, ویسے ہی ہمیں بہت اعتراضات رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے سے کم کا پانی ملتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے جو ٹیلیمیٹری سسٹم ہے اور ارسا کی جو طریقہ کار ہے اس پہ متعدد بار اعتراضات اٹھائیں اور اس کو فالو کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ انشور کریں اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب بھارت ایک آبی جارحیت کر رہا ہے, اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا ہے. اس سلسلے میں بھی ہم بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے, ہم انشاءاللہ ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں جو ایکسپرٹس پہ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں یا پورے پاکستان سے اور بھی لوگ ہم نے دیے ہیں فائنلائز جو کیبنٹ کرے گی اپروو, ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں صوبہ سندھ کو, اور اس میں واٹر ایکارڈ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی گیپس ہیں تو ان کو کیسے پورا کیا جائے. وہ ٹاسک فورس بنا کے اور اپنا سندھ کا موقف پہلے بھی پیش کرتے رہے ہیں, آگے بھی پیش کرتے رہیں گے, اور جیسے جو بھی سندھ کے نقصان میں ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی جو گندم کے ایشو پہ وفاق سے کتنی برآمد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ہمیں مزید ابھی کتنی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ ویسے شارٹیج میں ہوتا ہے, تین صوبے شارٹیج میں ہوتے ہیں. پنجاب صوبہ سرپلس ہوتا ہے گندم کا. جب اس سال گندم کی پرائس سیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی ایک صوبائی مسئلہ ہے اور صوبہ سندھ کا یہ خیال تھا کہ 4,000 روپے فی من گندم کی پرائس رکھی جائے اور اسی اماؤنٹ میں پروکیور کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی, وہ چاہتے تھے کہ چاروں صوبوں میں اتفاق رائے ہو, باقی صوبے تیار نہیں تھے اور اس سلسلے میں پھر 3,500 روپے کا ریٹ رکھا گیا. اور اس سے ہوا یہ کہ پروکیورمنٹ نہ ہم کر سکے سرکار کے لیول پہ جو ہم اپنے اسٹریٹجک ریزرو رکھتے ہیں, نہ پنجاب صوبہ کر سکا. اچھا جو گندم کی پیداوار ہے وہ ریکارڈ پیداوار ہے, جو نمبرز وفاق ہمیں دیتی ہے اس حوالے سے بھی اس حساب سے بھی تقریباً 2.8 ملین ٹن ایکسٹرا گندم ملک میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چاہے افغانستان سے بارڈر ہو چاہے ایران سے بارڈر ہو وہ بھی بند ہے. تو گندم اس ملک میں موجود ہے. میں ختم کر لوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, گندم اس ملک میں موجود ہے. ہم تو ویسے ہم تقریباً 17 لاکھ ٹن گندم ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور وہ پنجاب جو کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد وہ سرپلس میں ہوتا ہے, باقی تینوں صوبوں کو وہ پورا کرتا ہے. انفارچونیٹلی گندم کی جو ویزیبلٹی ہے وہ پنجاب صوبے میں نہیں ہے, سندھ میں بھی ہمیں پرابلم ہے اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ریٹس کرنے شروع کیے ہیں, آرڈر سے بات کی ہے, ان سے ڈیٹیل لیا. تقریباً مجھے اس وقت پورا نمبر یاد نہیں لیکن 2 لاکھ ٹن سے اوپر گندم ہم لے چکے ہیں, ریکور کر چکے ہیں. جو 2 لاکھ سے اوپر ہے, 2.5 ہو گئی ہیں, جو بھی ہم لے چکے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب بھی کر رہا ہے. اس سلسلے میں وفاق نے کہا تھا, ہمارا وفاق کو یہ موقف تھا کہ جب ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے ہمیں پتہ ہے تو امپورٹ کا کوئی نہیں, جو اس ملک میں گندم لوگوں نے ہوٹ کی ہوئی ہے اس پہ کام کیا جائے تاکہ وہ آرڈر سے گندم نکالی جائے اور ایک ریزنیبل پرائس ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان 3,500 روپے میں دیں, ایک ریزنیبل پرائس پہ وہ گندم فلاور ملز کو اویلیبل کی جائے تاکہ لوگوں کو ملے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے گندم زیادہ امپورٹ کی تو آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یہ مسئلہ ہوا تھا, مجھے یاد نہیں 3.5 ملین ٹن گندم شاید امپورٹ کی گئی تھی اور اس سے جو فارمرز ہیں
और अगला क्रॉप हमारा ख़राब हुआ। आपको याद होगा 3.5 मिलियन टन हुआ था पिछले साल, ये वाला साल नहीं, इससे पिछले साल। इस साल सिंध के 4.7 से 4.9 मिलियन टन यानी रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है। तो इस रिकॉर्ड पैदावार के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और पंजाब में भी अच्छी पैदावार हुई है, जैसे मैंने बताया 2.82 मिलियन टन वफाक कहती है हमारे पास वाफिर मौजूद है। तो उस सिलसिले में उस इम्पोर्ट को इस वक्त करना जो सपोर्ट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, एज ए पॉलिसी मैटर है ये। और हम ना सिर्फ इस वक्त गंदम की और आटे की प्राइस देख रहे हैं, लेकिन अगले साल अपने फार्मर्स के लिए भी देख रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदम आ गई तो आपके फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं होगा काश्त करने का, और फिर आप एक वही स्पिन जो पहले आई थी उसमें आ जाएंगे। ये बताएगा कि पेट्रोलियम की मार्केट एक पेट्रोल फिर बढ़ रही है क्योंकि तीन पे गवर्नमेंट हाँ। पेट्रोल पे चाहिए कि जो सूबे के आवाम है उनको जो पेट्रोल सब्सिडी है वो फराहम की जाए। आप की जाने देखिए हम वफाक के साथ इसमें बात कर रहे हैं। वफाक कॉन्टैक्ट में जो एक बार फिर मसाइल हुए हैं, जो मिडल ईस्ट में मसला है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। मैं सबसे पहले तो हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो मार्च में ऑस्टेरिटी मेजर्स रखे थे जिसमें फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर हमने लिमिट लगाई थी, वो हमने बरकरार रखी है अगले साल की। वैसे भी हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, वो कंटिन्यू रखे हैं, और हम जो भी वफाकी हुकूमत रहेगी उनके साथ बातचीत करके उस पर आगे फैसला करेंगे। ये बताइएगा कि गवर्नर से एक बार फिर जानना है प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए। वो 5 सालों से बाजियाबी नहीं होती, लास्ट टाइम में भी कमेटियाँ जुड़ी थी, उनके जो गुस्सा है वो भी वहाँ पे धरने दिए हुए हैं। अब तो पता चला कि वहाँ पे 25 बच्चे हैं जो लापता बच्चों के गुस्सा वहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे धरने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या इस पर तबलीग है उनको? देखिए हमारी कोशिश ऑब्वियसली बातचीत की जाएगी, और जिनके अपने बच्चे मिसिंग हैं या उनसे जुदा हो गए, उनका गम या उनका जो तकलीफ़ है उसका हमें पूरा एहसास है। हम उनसे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी पुलिस को हिदायत जारी की हुई हैं और उसको फर्दर होम मिनिस्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, हम इसको फर्दर आगे देखेंगे। और मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनका जो गम है, उनका जो दुख है, वो ही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि कानून को किसी भी सूरत में हाथ में ना लें, ऐसे ना करें कि मुल्क वैसे ही तकालीफ है इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे लोग फर्दर तकलीफ में आए। लेकिन मैं उनको श्योर कराता हूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को और बढ़ाएं। पेट्रोल सब्सिडीज रहेंगी अभी कंटिन्यू, पेट्रोल सब्सिडीज कंटिन्यू कर रहे हैं आप? सब्सिडीज अभी वो हम फैसला करेंगे जैसे